پورے کراچی کے ہیں اس کے جو لنکس نالے ہیں وہ بھی متاثر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں کے لیے کے ایم سی جو بڑے کراچی کے میجر جو بڑے نالے ہیں، اس میں گجر نالہ کو جو میں کروں، ڈسٹرکٹ سینٹرل کی بات کروں، اور لیاری نالہ جو ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کی صفائی کام فوراً سے فوراً ہونا چاہیے. ابھی ہم بہت لیٹ ہیں، اور ابھی جو فور کاسٹ موجود ہے وہ بھی پتہ ہی آپ کو کہ 8 تھی 9 پہ اب وہ ایکسٹینڈ ہوئی ہے، بڑی ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے ہمارے لیے، لیکن بہرحال اس میں ساری کوششیں ہماری ہوں گی. ہم نے بہرحال پوری کوشش کی ہے. ابھی ہمارے پاس کہتے ہیں نا سر مڑاتے ہی اولے پڑے ہیں، تو ہم نے ابھی پورا آفل کلیکشن کا جو کام پورا کیا، پوری محنت سے. ہم اب جو اویلیبل وسائل تھے، جس پہ عاطف نے بات کی ہے کہ جو اویلیبل وسائل ہیں اس میں ہم نے اپنا اختیارات کا رونا نہیں لویا. فنڈز کی کمی ہے، چیزیں ہیں، مین پاورز کی کمی ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو فیس کیا ہے. اور شہر کراچی میں آپ کو فیڈ بیک پورے سوشل میڈیا سے بھی ملا ہے، پورے چینلز نے بتایا ہے کس طرح لوگوں نے محنت کی ہے. اور جو ٹاؤنز ہمارے پاس تھے جماعت اسلامی کے پاس، لوگوں نے بڑھ کر کام کیا، پورے 12. اور فنڈز نہیں ہیں، گاڑیاں نہیں ہیں، اور ہم اس کے باوجود الحمدللہ فیلڈ کے اندر موجود ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی فیس کریں گے اس کو. اور بقیہ جو ہے وہ جو اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ اس کے اندر ہمیں جلد از جلد چیزیں، یعنی اس کے اندر بھی بڑا معاملہ فنڈز کا، جو ڈاکٹر فواز صاحب نے کہا ہے کہ بجٹ جو ہے نا اس کو کرنا چاہیے. ٹرانزیشن پیریڈ مستقل بڑھائے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر کھڑے بھی ہوں گے بارش کے موقع پر، اور جو وسائل ہیں، مشینری ہمارے ٹاؤن میں اس پر ایسا لگتا ہے کہ بالکل قبرستان بنا ہوا ہے ٹاؤن جو ہے ان مشینری کے ذریعے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جلد از جلد جو نا یہ ٹرانزیشن پیریڈ کو مکمل کریں، اس کے فنڈز کو دیں. اور یہ بارش کا موقع میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے یہ. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو، میئر صاحب کو بھی، کہ وہ جو ہے اس کو فوراً اس کو آگے بڑھیں اور کریں، ورنہ تو یہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوں گے. اور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ جلد از جلد اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. یوسف بھائی، محمد یوسف صاحب نیو کراچی ٹاؤن کے چیئرمین ہیں، تھوڑا سا آگے ہو کے یہاں سے بات کر لیں. اور یہ جو پانی کا بہت شدید مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آفیسرز چارج لینے کے لیے آ جاتے ہیں اس پر ذرا سا بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیو کراچی ٹاؤن ویسے تو بہت سے مسائل درپیش ہیں، لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو نہ صرف نیو کراچی ٹاؤن کا مسئلہ ہے بلکہ پورے کراچی کا ہی بنیادی مسئلہ بن چکا ہے، وہ پانی کی فراہمی کا معاملہ ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گھروں کے اندر لوگوں کو 1 مہینہ، جہاں بہت اچھی صورتحال ہے وہاں 1 مہینے سے پانی جو ہے وہ نہیں مل رہا، اور کئی سالوں سے پانی لوگوں کے پاس نہیں پہنچ رہا کئی ایک سیکٹرز کے اندر. اور ایسی صورتحال کے اندر صورت یہ ہے کہ صبح ہم 9 بجے دفتر پہنچتے ہیں اپنے ٹاؤن کے، اور سینکڑوں لوگ احتجاج کے لیے موجود ہوتے ہیں. جب یہ احتجاج ہو رہا ہوتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت جو ہے واٹر بورڈ کا عملہ وہاں موجود ہو، ان کو فیس کرے، ان کو اطمینان دلائے، اور جو بھی مسئلہ ہے وہ ان کے ساتھ ان کو فیس کیا جائے. لیکن وہ اس کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے. وہ اپنے دفاتر کو بند کرتے ہیں، تالے لگاتے ہیں، اپنے موبائل فون بند کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. اس موقع کے اوپر میں میئر کراچی جو اب واٹر اینڈ سروس بورڈ کے چیئرمین بھی ہو گئے ہیں، میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو اس معاملے کو ٹھیک کرنا ہوگا. لوگوں کو ٹینکروں کے ذریعے سے تو پانی مل رہا ہے. عید کے موقع کے اوپر جو 2500 کا ٹینکر تھا، لوگ 5,000 کا ٹینکر لینے پہ مجبور تھے. جب ٹینکروں کے ذریعے سے پانی مل سکتا ہے تو نلوں میں پانی کیوں نہیں آتا؟ اس وقت جو ہے جہاں پانی آتا ہے وہاں یہ صورتحال ہے کہ وہ سیوریج کا پانی اس کے ساتھ مکس ہو کر آتا ہے، گندا پانی، لائنیں تباہ ہیں. اور جتنی مین لائنیں ہیں اس وقت اس کے اوپر جو ہے غیر قانونی جتنے کنیکشن کیے گئے ہیں، ٹینکر مافیا اس کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہے. اس پوری صورتحال کا نوٹس لینا اور فوری طور پر پانی کے نظام کو بہتر کرنا یہ میئر کراچی کی ذمہ داری ہے. اور یہ بات میں اس سے قبل میئر کراچی کی میٹنگ میں ان کو باور کرا چکا ہوں، ان سے گزارش کر چکا ہوں. اسی طرح وزیر بلدیات کی میٹنگ کے اندر ان سے گزارش کی کہ اس وقت نیو کراچی ٹاؤن اور بیشتر علاقے اورنگی ٹاؤن ہو، دیگر جگہ ہوں، وہاں پانی کا شدید مسئلہ ہے. اب پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اگر آپ پانی بھی نہیں دے سکتے تو پھر کیا کریں گے؟ اسی طرح سے اس مسئلے کے اوپر فوری نوٹس لینے کی ضرورت ہے. وال کا جتنا نظام ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور K4 کے اوپر جو سیاست ہوتی رہی ہے اس کو ختم کر کے اس کے اوپر فوری طور پر کام شروع ہونا چاہیے تاکہ کراچی کے لوگوں کو جو ہے پانی مل سکے. آفیسرز اسی طرح اس وقت SUG کے حوالے سے جو افسران اس وقت ہمارے پاس آتے ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے. ایک ٹاؤن کے اندر 80 ملازمین آنے ہیں کہ جو اندرون سندھ سے جو ہے وہ یہاں پر لائے جا رہے ہیں. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو یہاں پر ہمارے پاس عملہ موجود ہے جو پہلے سے جو ہے وہ اوور لوڈ ہے،
یعنی بڑی تعداد کے اندر ملازمین جو موجود ہیں، لیکن ہم کیسے ان لوگوں کو، کراچی کے لوگ کہاں جائیں گے؟ جو کراچی کے اندر افسران ہیں، جو کراچی کے اندر عملہ موجود ہے، جو 25-30 سال سے جو ہے ملازمتیں یہاں پر کر رہے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ اس حوالے سے جو مقامی ملازمین ہیں، مقامی طور پر موجود ہیں، انہی کو ٹاؤنز کے اندر تعینات کیا جائے تاکہ ان ٹاؤن کا اور بلدیہ کا نظام جو ہے بہتر انداز میں آگے بڑھ سکے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے۔ ہاں ظفر بھائی آپ، ہاں رضوان صاحب آپ بتائیں آپ کے آفس کا کیا ہوا بھائی؟ اور رضوان سمیع صاحب جنا ٹاؤن کے، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے بات کریں۔ نام کیا آپ کا؟ رضوان سمیع چیئرمین جنا ٹاؤن۔ میرا ٹاؤن جو ہے وہ جورسڈکشن آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگی، آفیسز جنا ٹاؤن کے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں یہ اویلیبل ہے، اور یہاں پہ جو ہے دفاتر موجود نہیں ہے۔ یہ جو سسٹم ڈیوالو ہوا ہے یہ 15-16 مہینے ہو گئے ہیں۔ اپریل 2022 میں ان کو پتہ چلا تھا، سسٹم ڈیوالو ہو گیا تھا اور ان لوگوں نے طے کیا تھا کہ ٹاؤنز میں ہر ڈسٹرکٹ ڈیوائڈ ہوگا۔ 15-16 مہینے سے کوئی کام نہیں کیا۔ اس وقت ڈسٹرکٹ ایسٹ میں آفیسز اویلیبل نہیں ہیں اور نہ گاڑیاں موجود ہیں چیئرمین وائس چیئرمین کے لیے۔ ڈیزل بند ہے تمام گاڑیوں کا، اسٹریٹ لائٹ کی گاڑیاں، جتنا سارا سٹاف کی گاڑیاں، ڈیزل بند ہے۔ جو افسران کی گاڑیوں کا پیٹرول جاری ہے، لیکن عوام کی سہولیات کے لیے گاڑیاں جو موجود ہیں ان کا ڈیزل بند ہے۔ تو اس وقت بہت بری صورتحال ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر، دفاتر کے حوالے سے، گاڑیوں کے حوالے سے اور مینٹیننس کے حوالے سے۔ یہ سینٹرل میں بھی یہی حال ہے اور باقی جگہ بھی یہی حال ہے۔ میں اپنے ٹاؤن کے حوالے سے ایک بات کروں گا کہ میرا ٹاؤن جو ہے اس وقت پاکستان کا سینسیٹیو ترین ٹاؤن ہے، کیونکہ محرم کے بعد یہاں پہ، محرم کے اندر یہاں نشتر پارک اسی ٹاؤن کے اندر ہے اور یہ سینسیٹیو ترین جگہ ہے۔ یہ جس طرح انہوں نے کراچی کے ساتھ اوفل کے اندر کیا، کہا کچھ دیا کچھ، مشینری کا وعدہ کچھ کیا اور دی مشینری، اس کی 20-25% مشینری نہیں دی۔ تو میری گزارش ہے کہ محرم ایک مذہبی اور انتہائی حساس معاملہ ہے، اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ نہ کریں کہ جو پچھلے سالوں میں کراچی کے ساتھ یہ بارشوں میں کرتے رہے اور اوفل کے اندر اور قربانی میں کرتے رہے۔ اس سینسیٹیو مسئلے کو پراپرلی ٹیک اپ کریں اور جو اس کے لیے انتظامات ہو سکیں وہ لازمی کریں۔ اسٹریٹ لائٹیں ساری بند ہیں، نالے ہر وقت ہر جگہ بھرے ہوئے ہیں۔ مونسون میں آئے گا محرم، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو خدارا میئر صاحب سے میری گزارش ہے، سندھ گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ اس میٹر کو سیریسلی لیں اور صرف میٹنگ برائے میٹنگ نہ کریں، جو چیز میٹنگ میں طے ہو اس کو امپلیمنٹ کریں اور گراؤنڈ پہ وہ نظر آنی چاہیے۔ بہت شکریہ جناب ظفر بھائی۔ ماڈل ٹاؤن جو ہے اس کے چیئرمین ظفر احمد خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر احمد، ماڈل کالم ٹاؤن۔ مجھے جو اس سلسلے میں بات کرنی تھی، ہم کافی عرصے سے جو ٹرانزیشن پیریڈ کے دوران تمام زور سے ضرب بات بھی کرتے رہے ہیں اور تمام سے ہم اپنے ہمارے امپلائیز ہیں جو زون وائز امپلائیز جو انہوں نے پہلے زون بنایا تھا، اب PMCs ہو گئی ہیں، اس کی ہمیں ابھی تک کوئی ایکچوئل تعداد اور کوئی فگر نہیں مل رہی ہے، کیونکہ جب اب آئندہ کے جو بھی ہوگا ہم لوگوں نے اپنے ان امپلائیز کی سیلریز کو خود اکوموڈیٹ کرنا ہے، لیکن اس کی تعداد ابھی تک دی بھی نہیں جا رہی۔ لاسٹ پہ جو بھی ان کو پے ہوئی ہے جولائی میں ہوئی ہے یا اس سے پچھلے جتنے مہینے گزرے ان میں ہوتی رہی ہے، اس کی نہ پیرول دیا جا رہا ہے، اس کا نہ ان کی تعداد کو بتایا جا رہا ہے جس کے مطابق ہم آگے کی کوئی پلاننگ کر سکیں۔ تو ہم نے ہماری ان سے پھر دوبارہ سے درخواست بھی ہے کہ وہ فوری طور پر ہمیں تمام چیزیں پرووائڈ کریں تاکہ ہم آگے کی اپنی پلاننگ کر سکیں اور جو بجٹ متوقع بجٹ ہے اس کے مطابق ہم اس کو پلان کر سکیں۔ فراز حسیب صاحب لیاقت آباد ٹاؤن کے چیئرمین۔ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو فراز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فراز حسیب لیاقت آباد ٹاؤن۔ جہاں 19 جون کو ہمارا حل ہو گیا تھا اور آج ہمیں 20 دن ہونے کے ہیں، لیکن یہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے ہم ابھی تک اس سے ہی باہر نہیں نکل رہے۔ ہمارے پاس اس وقت نہ سالڈ ویسٹ کا سسٹم موجود ہے، وہ بھی سندھ حکومت دیکھ رہی ہے، اسی طرح واٹر سیوریج بورڈ جو ہے وہ بھی ہمارے ماتحت نہیں ہے۔ ٹرانزیشن آفیسر جو ہے وہ اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں۔ ہم اگر اپنی اختیارات نہ ہونے کے باوجود بھی کوئی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھی ہمیں جو ہے یہ ٹرانزیشن آفیسر جو ہے کسی بھی چیز میں انوالو ہونے کے لیے نہیں کہہ رہے۔ لیاقت آباد کے اندر اس وقت سیوریج کا ایک بہت بڑا جو نظام ہے وہ خراب ہو چکا ہے، اسی طرح پانی کے وہاں پر جو ہے سارا سسٹم خراب ہوا ہے، لیکن ہمیں کوئی اختیارات جو ہے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ہم نے ابھی عید الاضحیٰ کے وقت
جو بھی ہمارے پاس اختیار تھے اس میں ہم نے ایک بہترین کارکردگی کر کے دکھائی، لیکن جو ہے اختیارات ہمیں منتقل کرنے کے لیے کوئی اس وقت تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تو نہیں کہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ ساری صورتحال براہ راست ہمارے ٹاؤنز کے چیئرمین جو موجود ہیں، 9 ٹاؤنز ہیں جماعت اسلامی کے پاس، وہ آپ نے سن لی ہے، اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سندھ حکومت کس طرح سے اختیارات کے اوپر قابض ہو کر اور عوام کا جو مسئلہ ہے اس کو ایڈریس نہ کر کے کس طرح سے کراچی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایکٹ تو نومبر 2021 میں پاس ہوا تھا، اور اس کے بعد الیکشن کا پروسیس مارچ اور اپریل 2022 میں شروع ہو گیا تھا۔ 24 جولائی کو تو الیکشن ہونا تھا 2022 کو، پھر انہوں نے 4 مرتبہ اس کو ملتوی کروایا۔ بالآخر 15 جنوری 2023 کو الیکشن ہوا، اور ان یو سیز کی بنیاد پہ ہوا کہ جو اب ہیں، ان ٹاؤنز کی بنیاد پہ ہوا کہ جو اب ہیں۔ 15 جنوری سے لے کر پہلے 7 مئی کو ضمنی انتخاب ہوا، اور 15 جون کو میئر کا انتخاب ہوا جس پہ انہوں نے قبضہ کیا۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس کے بعد 19 جون کو میئر کا حلف ہوا، اور ٹاؤن کے چیئرمین، وائس چیئرمین، ان لوگوں کا حلف ہو گیا۔ اب 19 جون کے بعد سے لے کر اب تک یوں سمجھ لیں کہ یہ پورا 1.5 سال کا پیریڈ ہے۔ اس 1.5 سال کے پیریڈ میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پورا کا پورا سسٹم جیسے ہی یہ لوگ حلف اٹھاتے یہ چارج ان کو منتقل ہو جاتا، لیکن آج بھی ٹرانزیشنل پیریڈ چل رہا ہے، ٹرانزیشن آفیسر موجود ہیں ہر جگہ پر، اور وہ جو استحقاق ان کا نہیں ہے وہ کام بھی وہ انجام دے رہے ہیں، اور یہ مائنڈ سیٹ ہے پورا سندھ حکومت کا۔ وہ کیوں ان سے مالیاتی کام لیا جا رہا ہے؟ مالیاتی کام تو اب سارا کا سارا ٹاؤن کے چیئرمین کے پاس ہونا چاہیے، یو سی کے چیئرمین کے پاس ہونا چاہیے۔ ابھی تک تو اکاؤنٹ نہیں کھلے ہیں، اس کے لیے تو ابھی خط آنا شروع ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے پچھلا بجٹ کی یوٹیلائزیشن تھی وہ، اور جتنا خزانہ خالی کر سکتے ہیں خزانہ خالی کر کے یہ حوالے اگر ٹاؤن چیئرمین کے کریں گے تو پھر کیا کام چلے گا؟ تو اتنے عرصے سے کھا رہے ہیں، اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اختیارات کو منتقل نہیں کر رہے اور چارج نہیں دے رہے ہیں حلف اٹھانے کے باوجود۔ آپ یہ دیکھیں کہ عملہ وہ ٹرانزیشن آفیسر ذات نہیں بتا رہے، یہ نہیں بتا رہے کہ لاسٹ سیلری کب جو پچھلے سال کی ہے وہ کتنے لوگوں کی ڈرا کی گئی ہے اور کتنی ڈرا کی گئی ہے، یہ نہیں بتا رہے ہیں۔ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کس فیلڈ میں کتنے لوگ تعینات تھے، پتہ نہیں کتنے گھوست ملازمین ہیں جو چل رہے ہیں، جو کسی وزیر کے بنگلے پہ کام کر رہے ہیں، کسی آفیسر کے پاس ڈرائیور کام کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ اچھا یہ صاحب ان کی تنخواہ تو ٹاؤن سے جا رہی ہے، لیکن کام یہ فلاں وزیر صاحب کے پاس کر رہے ہیں کہ جو ان کے گھر میں جو ہے وہ اپنی پوری خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایسے بے شمار لوگ اس وقت جو ہے کے ایم سی میں انہوں نے اس طرح کے بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن پتہ چلے گا تو کچھ اس کے اوپر کارروائی ہوگی۔ ٹاؤن کی اب تک آفیسز مکمل طور پر نہیں دیے ہیں سب جگہ، یو سی کی جو نئی یو سیز کے مطابق آفیسز ہونے چاہیے وہ پوری طرح سے موجود نہیں ہے، تو عوام کا کام کیسے ہوگا؟ گاڑیاں نہیں دے رہے یہ ٹاؤن کے چیئرمین کو، افسروں نے گاڑیوں پہ قبضے کر کے رکھے ہوئے ہیں جو من مانے افسر ہیں ان کے، اور چارج لینے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں کو بھیج رہے ہیں ٹاؤن چیئرمین کے پاس کہ ہمیں چارج دے دیجئے، ہم تو فلاں ڈپارٹمنٹ میں کام کریں گے، ہم فلاں ڈپارٹمنٹ میں کام کریں گے۔ بھائی صاحب آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ یہاں پورا ایک کے ایم سی موجود ہے، ٹاؤنز کا پہلے ڈی ایم سی تھا، یہاں یہ پورا سسٹم موجود ہے، یہاں کے افسران موجود ہیں کے ایم سی کے۔ یہ افسران اس قابل بھی نہیں سمجھے جائیں گے کہ ان کو کسی بھی شعبے کا ہیڈ بنایا جائے، وہ سارے سندھ حکومت فراہم کرے گی، اور کراچی کے لوگوں کو جو ہے کے ایم سی اور ٹی ایم سی سے اور یو سی سے بھی بے دخل کر دیا جائے گا۔ کہاں جائیں گے یہ کراچی کے افسران؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قبضہ سسٹم ہے جو کراچی کے اوپر وڈیرا شاہی قبضے کا نظام، اس کے مطابق یہ پورا کام کر رہے ہیں، اور کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ کوئی باضمیر آدمی سندھ حکومت میں موجود ہے، کوئی وزیر، کوئی مشیر جو یہ بات کر سکے کہ یہ زیادتی ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ، جاب تم ان کو نہیں دیتے، پولیس میں ان کو نہیں رکھتے، تعلیم کے شعبے میں ان کو اپوائنٹ نہیں کر رہے۔ پرنسپل جو ہے وہ اب زیادہ تر یہی ہو رہا ہے کہ جب یہاں سے کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس گریڈ کے اوپر یہاں کے لوگوں کو اپوائنٹ کریں، آپ انٹیریئر سندھ سے یہاں پر منتقلی کر دیتے ہیں اور وہاں پر آپ آسامی کریٹ کر دیتے ہیں۔
گویا کراچی کے لوگوں کے لیے نہ تعلیم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور نہ تعلیم کے شعبے میں جاب کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. صحت کے شعبے میں بھی یہی ہو رہا ہے. پولیس کا میں نے آپ کو بتایا, ٹریفک پولیس کا میں نے آپ کو بتایا. اب جو ذرا سے رہ گئے تھے کے ایم سی اور ٹی ایم سی اگر تھوڑے بہت, تو اس میں بھی یہاں کے لوگوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. ملازمین نے اس کے اوپر ایک کیس کیا ہوا ہے اور ہم نے پہلے بھی اعلان کیا تھا ہم اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. ہم اس کیس میں انشاءاللہ انٹروینر بنیں گے. اور یہ حق ہے کراچی کے لوگوں کا اور ان کے ملازمین کا کہ جو پروفیشنلی ساؤنڈ ہے, کام کر رہا ہے اپنا, اور اس کا اپنا ایک وقت طے ہو چکا ہے, اس نے کام کیا ہوا, اس کا اپنا گریڈ ہے, اس کے مطابق وہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بن سکتے ہیں. اور یہ جو یونیفائڈ گریڈ سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے, اس کو جو ہے وہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں, تاکہ ساری کی ساری اجارہ کا نظام انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے. اب آپ آئیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی ان کو شرم بھی نہیں آتی, دنیا بھر میں گھومتے اور یہ بتائیں نہ جا کر کہ ہم نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ کراچی جیسے 3.5 کروڑ لوگوں کے شہر پہ ہم نے اپنی صوبائی سطح پر ایک بورڈ بنا دیا کچرا اٹھانے کے لیے. تو پتہ چل جائے گا بلاول صاحب کو کہ دنیا میں ان کو کیا جواب ملے گا. نیو یارک میں جا کر بتائیں, لندن میں جا کے بتائیں, استنبول میں جا کے بتائیں, یہ کوالالمپور میں جا کے بتائیں کہ ہم بلدیاتی نظام سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے تحت چلاتے ہیں اور جو بلدیاتی منتخب نمائندے ہوتے ہیں ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. بتائیں تو ان کو پتہ چلے گا یہ کتنے زبردست طریقے سے ترقی کر رہے ہیں پاکستان میں اور کیا کیا ان کے خواب ہیں. تو یہ حال ہے انہوں نے کیا ہوا ہے. اب اس میں کہتے ہیں کہ مرتضی وہاب صاحب کہ میں ہوں چیئرمین. بھائی آپ چیئرمین ہیں تو ڈیولیوشن آف پاور کس کو کہتے ہیں؟ آپ اٹھائیں گے سب جگہ سے کچرا جا کے, آپ اپنے ٹاؤنز کے تحت منتقل کریں گے نا, آپ یو سیز میں منتقل کریں گے نا اس نظام کو. لیکن اتنے 1.5 سال میں آپ خود ایڈمنسٹریٹر رہے اتنے عرصے, آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا, پہلے سے طے کر دینا چاہیے تھا. اتنے عرصے میں یہی طے نہیں ہوا کہ موجودہ ٹاؤنز کی بنیاد پہ ہی یہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پورا نظام ہے اس کو جو ہے وہ آپ منتقل کر دیتے اور یو سیز کی بنیاد پہ کر دیتے. پچھلی یو سی کی بنیاد پہ چل رہا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا ہوچ پوچ یہ پورا سسٹم چل رہا ہے. اور آپ نے دیکھا اگر جماعت اسلامی کے یہ 9 ٹاؤن جو مین اسٹریم شہر ہے, اگر صفائی کا کوئی تاثر بنا اس دفعہ, اس لیے کہ یہ دیوانہ وار انہوں نے کام کیا, ان کے پاس کوئی چارج نہیں تھا, یہ لگے رہے, ان کی ٹیم لگی رہی اور تمام کونسلر لگے رہے جماعت اسلامی کے, تمام یو سی چیئرمین وائس چیئرمین لگے رہے, اور انہوں نے محنت کر کے جو کوارڈینیشن ممکن ہو سکتی تھی وہ کی. اور کسی حد تک آپ نے دیکھا کہ مین شہر جو تھا وہ آپ کو صاف نظر آیا. لیکن جو ٹاؤن پیپلز پارٹی کے پاس ہیں وہ بھی جا کر دیکھ لیں, اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت شہر کے ان مضافاتی علاقوں کا انہوں نے کیا حال کیا ہوا ہے, کچرے کے حوالے سے بھی اور اس وقت عید الاضحیٰ کے موقع پہ علائشوں کے حوالے سے بھی. تو بہرحال ہم تو اپنے اختیار سے زیادہ کام کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور کریں گے, لیکن ہم کراچی کے عوام کا اختیار چھوڑ نہیں سکتے ان وڈیروں کے ہاتھوں میں, ان جاگیرداروں کے ہاتھوں میں. سامنے رکھ دو ایک بندہ اور پیچھے کاروائی پوری ڈالو, یہ نہیں چلے گا. اس لیے یہ منتقل کرنا پڑے گا پورا کا پورا سسٹم. اس کے بغیر کیسے سسٹم چلے گا؟ اب ہمیں بتائیں نا کہ جو آپ نے معاہدہ ایک کمپنی کے ساتھ کیا ہوا ہے, وہ معاہدہ کیا ہے, وہ کتنے پیسوں کا معاہدہ ہے, وہ کہاں کہاں کیا ہوا ہے, اس میں کتنا عملہ ان کا ہے, کتنا انہوں نے ٹھیکیداری نظام کے تحت اور پھر ٹھیکیدار در ٹھیکیدار بنا کر سسٹم چلا رہے ہیں. اس میں تو یہ بات طے ہے کہ یو سی میں کوئی گاربیج سینٹر, کوئی کچرا کنڈی ہوگی نہیں, گھروں سے اٹھایا جائے گا گاڑیوں کے ذریعے سے اور جو باکسز ہیں اس کے ذریعے سے جو بڑے اسٹیشنز ہیں گاربیج اسٹیشن ان تک منتقل کیا جائے گا. لیکن اس وقت جگہ جگہ کچرا کنڈیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, اس لیے کہ پیسے ہمارے جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کے آپ لے رہے ہیں. ہمارے دیے ہوئے ٹیکسوں سے آپ نے یہ بورڈ بنایا ہوا ہے اور کمپنیوں کو ٹھیکے دیے ہوئے, لیکن گھروں سے اٹھانے کا نظام تو آپ نے نہیں بنایا ہوا, کچرے کا ڈسپوزل کا نظام تو آپ نے سسٹم ٹھیک سے نہیں بنایا ہوا. تو پیسے کیوں جا رہے ہیں پھر ہمارے؟ اور پھر طرفہ تماشا یہ کہ جن علاقوں میں لوگ گھروں سے کچرا اٹھا رہے ہیں کچھ, تو یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تحت نہیں ہو رہا, بلکہ الگ سے لوگ پیسے دیتے ہیں. جب الگ سے لوگ پیسے دیتے ہیں تو پھر آپ یہ پیسے کیوں وصول کر رہے ہیں ہم سے, پھر کمپنی کو یہ پیسے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ تو کرپشن در کرپشن, لوٹ مار اور لوٹ مار, بس یہی ان کا سلوگن ہے, یہی ان کا کام ہے. اس لیے بناتے ہیں یہ بورڈ, اس لیے یہ کے بی سی اے کو ایس بی سی اے بناتے ہیں, اس لیے وہاں پر پورا کا پورا نیٹ ورک چلاتے ہیں, سسٹم کے نام سے کرپشن کرتے ہیں, پورشنز کا دھندا چل رہا ہے, جو ناجائز قبضے ہیں وہ چل رہے ہیں, زمینوں پہ لا کے لوگوں کو غریبوں کو بٹھا دیتے ہیں,
اور پھر ان کے نام کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور کروڑوں روپے کی ڈیل کبھی بلاول ہاؤس میں ہوتی ہے اور کبھی سی ایم ہاؤس میں ہوتی ہے. اور یہ سارے دھندے یہاں پر چل رہے ہیں. یہ شہر اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ سب کی آنکھ کا تارا پیپلز پارٹی بنی ہوئی ہے, اور جو چاہے کریں, جس طرح چاہے برباد کریں اس شہر کو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. برسات کا موقع ہے, پچھلے سال بدترین حالات سے یہ شہر دوچار ہوا تھا. اس وقت بھی ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب صاحب تھے, اس وقت بھی کروڑوں اربوں روپے نالوں کی صفائی کے نام پر کرپشن کی گئی تھی. اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ بڑے نالے اور جو اس کے لنک نالے ہیں ان کی صفائی کا کام نہیں کیا جا رہا. کسی نے بتایا کہ 80 کروڑ روپے کا ٹھیکہ ہے. بھائی یہ کہاں جاتے ہیں پیسے؟ اس وقت گجر نالا, اورنگی نالا اور لیاری جو ندی ہے ان کی تعمیر کا کام چل رہا ہے. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس تعمیر کے کام کو تیز رفتاری سے کیا جائے, اور اس میں بھی کافی پرابلمز آ رہی ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹاؤن کے چیئرمین باقاعدہ ان پرابلمز کو کمپنیوں کو بھی بتائیں اور حکومت کو بھی بتائیں کہ اگر آپ یہاں پر جو اس کی ریٹیننگ والز بنا رہے ہیں ان والز میں آبادیوں کا سیوریج کا پانی نہیں جائے گا, یا برساتی پانیوں کا کوئی آپ اس میں آپشن ہی نہیں رکھیں گے, تو سارا کا سارا پانی بیک کرے گا, پوری بستیاں ڈوب جائیں گی. لیکن بدقسمتی سے پتہ نہیں ڈیزائن کا پرابلم ہے یا ایگزیکیوشن کا پرابلم ہے, کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں, کوئی حکومت تو ہے ہی نہیں موجود. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ پرابلم شدید طریقے سے جگہ جگہ موجود ہے بستیوں میں, اور خطرناک حد تک ہے. خدا نہ خاصہ زیادہ بارش ہوئی تو اس کے نتیجے میں یہ بستیاں زیر آب آ جائیں گی, کیونکہ اس میں نالے میں جانے کے راستے ہی آپ نے بند کیے ہوئے ہیں. اسی طرح سے ان نالوں کی صفائی یہ تو اس ٹھیکے میں شامل ہے نا, وہ کیوں نہیں ہو رہی کہ جو اس وقت کے ایم سی نے کہا کہ ہم کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں. اسی طرح جو لنک نالے ہیں ان میں سیوریج کا پانی پڑا ہوا ہے, اس میں کچرا پڑا ہوا ہے, اس میں غلاظتیں پڑی ہوئی ہیں, بعض جگہوں پہ شہر کے اندر باڑے بنے ہوئے اس کی غلاظت پڑی ہوئی ہے. نارتھ آباد میں ایسی جگہیں موجود ہیں, ایسے ہی ٹاؤن میں وہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے, ٹھیکے چل جاتے ہیں اور کاغذوں کے اندر پیسے ہوتے ہیں, پیسے منتقل ہو جاتے ہیں, کک بیکس لے لیے جاتے ہیں, لیکن لوگ جو ہے بارش میں ڈوب جاتے ہیں. ہمیں یاد ہے شادمان ٹاؤن میں وہ فیملی ان کا بچہ ڈوب گیا تھا اور وہ خاتون ڈوب گئی تھی, اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ نالا کہاں ہے اور سڑک کہاں ہے, پانی تھا, اس لیے کہ آپ نے وہ سسٹم تباہ کر کے رکھا ہوا ہے, صفائی آپ کرتے نہیں ہیں. اسی طرح اس وقت شارع نور جہاں پہ جو تعمیراتی کام جاری ہے اور جو ابھی رکا ہوا ہے اس کے نتیجے میں مزید ابتری ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی کلیئر نہیں کر رہا اس کو. گلبرگ کے نالوں کا یہی حال ہے, اور جگہ جگہ جہاں پر برساتی نالوں کا ایشو ہے وہاں پر پراپر طریقے سے اس کی صفائی نہیں ہو رہی. باتیں آپ ان کی سنیں کہ ہم یوں کر رہے ہیں, آپ کی تصویریں کھنچوانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, کام کرنے سے مسئلہ حل ہوگا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پانی کا شدید ترین بحران ہے اس وقت. واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن بن گئی, لیکن یہ کارپوریشن بننے سے نہیں, ڈیولیوشن آف پاور سے مسئلہ حل ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو غیر قانونی ہائیڈرنٹ بنے ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار اب کون ہے؟ پہلے بھی پیپلز پارٹی تھی, آج بھی پیپلز پارٹی ہے, اس لیے کہ 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور اس میں کم از کم 10 سال تو ایسے ہو گئے جس میں مرتضی وہاب صاحب حکومت کا حصہ ہیں. کبھی مشیر ہوتے ہیں, کبھی وزیر ہوتے ہیں, کبھی ترجمان ہوتے ہیں, کبھی ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں, کبھی قبضہ میئر ہوتے ہیں. تو وہی ہے, اور پوری پیپلز پارٹی ہے. وزیر بلدیات صاحب ہیں, سی ایم صاحب ہیں, یہ سارے کے سارے لوگ ذمہ دار ہیں. لیکن پانی کا شدید ترین بحران ہے. K4 تو خیر آپ کیا بناتے, آپ نے تو ڈسٹریبیوشن کا نظام کیا بنایا ہوا ہے. غیر قانونی ہائیڈرنٹ سے اربوں روپے کما رہے ہیں آپ, لوٹ مار کر رہے ہیں. لوگوں کو 5-5 ہزار روپے میں ٹینکر لینا پڑے, 4-4 ہزار روپے میں ٹینکر لینا پڑے, لیکن لائنوں میں پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنی آبادیاں اس وقت شہر کی ایسی ہیں جہاں برسوں سے پانی نہیں آیا, جہاں مہینے بعد پانی آتا ہے, جہاں 2 مہینے بعد پانی آتا ہے, جہاں ہفتے بعد پانی آتا ہے تو چند گھنٹوں کے لیے آتا ہے. کیا کریں لوگ؟ ٹینکروں کے لیے لائن لگاتے رہیں, ذلیل و خوار ہوتے رہیں, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ عملاً پورا کا پورا سسٹم انہوں نے منجمد کر کے رکھا ہوا ہے, اور یہ بتانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ یہ ٹرانزیشنل پیریڈ کب تک چلے گا. کوئی کہتا ہے 3 مہینے, کوئی کہتا ہے 6 مہینے, کوئی کہتا ہے 1 مہینہ. اس کا مطلب ہے کہ انتخاب تو بس انہوں نے اس لیے کرا دیا کہ عوامی دباؤ تھا, کورٹ کا پریشر یا اور الیکشن کمیشن کی طرف سے ہم نے پریشر ڈالا ہوا تھا, تو اس کے نتیجے میں کرا دیا.
اختیار دینا تو ان کا دماغ ہی نہیں ہے، مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے ناک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے اور پورا دھندا جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس لیے اب یہ بجٹ جو انہوں نے پاس کیا، یہ کہاں کی جمہوریت ہے کہ 15 جون کو میئر کا انتخاب ہو رہا ہے، 17 جون کو بجٹ اپروو کیا جا رہا ہے بیک ڈیٹ ڈال کے 14 جون کی، اور ایڈمنسٹریٹر سے یہ کام لیا گیا ہے۔ شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کونسل کا اجلاس بلایا جائے اور اس کونسل کے اجلاس میں بجٹ کو پیش کیا جائے، وہ بتائیں ہمیں، ہم منتخب لوگ ہیں، لوگوں نے ووٹ دیا ہے، بتائیں آپ خود اپنے پیپلز پارٹی کے جو منتخب لوگ ہیں، آپ ان کے سامنے بھی اپنا بجٹ نہیں لا سکتے، آپ ہیں کیا پھر؟ اس کا مطلب ہے کریں گے کیا آپ کی صلاحیت کیا ہے، آپ کی مینجمنٹ کیا ہے؟ تو اس لیے کونسل کا اجلاس بلایا جائے اور بجٹ اس میں پیش کیا جائے۔ نہیں مانتے ہم اس بجٹ کو جو بیک ڈیٹ میں کر کے جعل سازی سے آپ نے منظور کروایا ہے۔ اسی طرح جو ٹاؤنز کے بجٹ ہیں، ایک خبر آئی کہ جناب ڈسٹرکٹ سینٹرل کے بجٹ اتنے ارب روپے، اس ٹاؤن کا اتنے ارب، آپ کون ہیں اب بجٹ پاس کرنے والے؟ اگر نہیں کیا تو نہیں کیا بھی ہے تو اس کو انڈو ہونا چاہیے، کونسل سے بجٹ پاس ہونا چاہیے، سارا حساب پتا ہونا چاہیے کتنی لائبلٹیز ہیں، تاکہ اسی حساب سے یہ ٹاؤن کے چیئرمین اپنا نظام بنا سکیں۔ اس لیے ملازمین کا مسئلہ ہو، ان کو چارج دینے کا مسئلہ ہو، یا کچرا اٹھانے کا نظام ہو، پانی کا پرابلم ہو، سیوریج کا مسئلہ ہو، دفتروں کی تقسیم کا معاملہ ہو، اور اسی طرح سے کتنی مرتبہ ان لوگوں نے یہ کہا، جب بات کرو کہتے ہیں ہم پی ایف سی کریں گے، 13 سال سے تو نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے دھرنا دیا تھا تو انہوں نے معاہدے میں لکھا تھا کہ ہم میئر کے انتخاب کے، بلدیہ کے انتخاب کے 1 مہینے کے اندر اندر ہم پی ایف سی ایوارڈ کریں گے۔ اب تو یہ سارے مہینے پورے ہو گئے نا، تو یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس میں ہمیں ضلع آکٹرائے ٹیکس میں ان لیو آف جو او زی ٹی ہے اس میں اپنا وہ ہسٹوریکل شیئر کے مطابق پیسے چاہیے جو 76% بنتا ہے کراچی کا۔ 30 جون 1999 کے شیئر کے مطابق ہمیں پیسے چاہیے، کراچی کو اس طرح سے آپ نظر انداز نہیں کریں گے، اور اسی کے مطابق یوسیوں پہ پیسہ آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنا ہی سسٹم بنا کر خود ہی لوٹ مار کا نظام بنا دیں۔ ڈیولیوشن آف پاور کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں موٹر وہیکل ٹیکس میں کراچی کو حصہ چاہیے، یہ ہے پی ایف سی ایوارڈ، ورنہ اگر صرف زبانی جمع خرچ کر کے اپنے میئر کو بٹھا کے آپ پاس کروا دیں گے تو یہ نہیں چلے گا۔ اس میں جو اپوزیشن لیڈر ہوگا کونسل کا، اس کو پی ایف سی کا ممبر ہونا چاہیے۔ اسی طرح ٹاؤنز کے معاملات میں ٹاؤنز کے چیئرمین کو اس کا حصہ ہونا چاہیے، اور اگر اپوزیشن ہے تو اس کو بھی ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو، تاکہ کراچی میں ایک منصفانہ تقسیم ہو سکے۔ تو یہ پی ایف سی ایوارڈ کیوں نہیں مل رہا، اس کی کیوں نہیں بنایا جا رہا، اس کو کیوں نہیں کانسٹیٹیوٹ کیا جا رہا؟ 12 سال سے انہوں نے اس طرح سے تمام اختیارات کے اوپر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے میں ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ فوری طور پر سٹی کونسل کا اجلاس بلایا جائے، اور سٹی کونسل کا کراچی کے ایم سی کا جو بجٹ ہے وہ وہاں پر پیش کیا جائے، ٹاؤن کے چیئرمینوں کو یہ ٹرانزیشنل پیریڈ سے ختم کر کے فوری طور پر چارج دیا جائے، ان کو مالیاتی اختیارات دیے جائیں۔ یہ اس وقت نام کے انہوں نے اپنے بھی چیئرمین پہ، تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے لیے بھی بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے بھی بات کر رہا ہوں، جب آپ نے منتخب اب ہو گئے ہیں تو آپ ان کو مالیاتی اختیار تو دیجئے نا، آپ ان کو چارج تو دیجئے تاکہ وہ اپنے کام سہولت کے ساتھ کر سکیں، بجٹ بنانے کا ان کو حق تو دیجئے، زبردستی کیوں مسلط کر رہے ہیں؟ عملے کی تقسیم تو بتائیے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیے گاڑیاں کتنی ہیں، ڈیزل کتنا خرچ ہوتا ہے، کتنا کھا لیا جاتا ہے، تاکہ پتہ تو چلے ہمیں، ہم شروع تو کریں، پھر اس کے بعد جتنا ہم کر سکیں گے بہتر انشاءاللہ۔ تو یہ وہ جائز مطالبات ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی بنیادی طور پر ڈیولپمنٹ چاہتی ہے اس شہر کی، ہم اپوزیشن بھی کرتے ہیں تو مثبت اپوزیشن کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ مثبت اپوزیشن کے نام پر ان کے ہم کرپشن کے دھندوں کو بے نقاب نہ کریں۔ یہ اپوزیشن کا فرض ہوتا ہے کہ اگر آپ ہمارے پیسوں کو لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو ہم اس کی نشاندہی کریں، اور جہاں کام آپ نہیں کر رہے وہاں آپ سے کام کروائیں، آپ کی دوڑیں لگوائیں، یہ ہمارا کام ہے، ہم اس فریضے کو انجام دیں گے، لیکن اس نوٹ کے ساتھ
کہ جو کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہوا اس میں میئر کا انتخاب ایک جعل سازی، ایک فراڈ، ایک قبضہ ہے، اور اس کو بھی ہم چیلنج کریں گے، جمہوری طور پر بھی کریں گے اور عدالتی طور پر بھی ہم چیلنج کریں گے. بہت شکریہ. جی سر. آپ نے پانی کی بات کی، پانی ایک ظاہر شہر کا بہت بڑا مسئلہ. اس کے ساتھ جو محکمہ صحت نے کل ایک رپورٹ جاری کی تھی، اس کے مطابق 6 مہینے کے دوران جو شہر میں 80,000 سے زیادہ ڈائریا کے کیسز اور 53 جو کیسز ہیں وہ ہیضے کے ہیں، جبکہ محکمہ صحت یہ کہتا ہے کسی علاقے سے ایک ہیضے کا کیس بھی ہے تو اس کو ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ وبا ہے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. ابھی پیچھے شری کوٹ میں جو ہے وہ 300 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. 4 خواتین کی جو مقامی لوگ دعویٰ کرتے ہیں 4 خواتین ہلاک ہوئی، جبکہ محکمہ صحت خود یہ کہتے ہیں 1 خاتون ہلاک ہوئی. پانی جو صاف بھی نہیں آ رہا، نیگلیجیا سے ایک نوجوان 21 سال ابھی انتقال کر گیا. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ظاہر واٹر بورڈ میئر کے انڈر میں آ جائے گا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں بہتر ہوگا معاملہ؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ پینے یعنی پانی کی فراہمی تو یہ تو بنیادی طور پر بنیادی جو ہے حق ہے کسی بھی آدمی کا، اس کو پانی ملے اور صاف پانی ملے. لیکن 75 سال میں ہمارے ملک میں لوگوں کو یہ بنیادی حق بھی نہیں مل سکا. اب یہاں صوبہ سندھ کی صورتحال یہ ہے کہ لگاتار آپ یہ کہیں نا ایک پارٹی کی حکومت ہوتی ہے دوسرے کی ہوتی ہے، لگاتار 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو یہاں تو یہ نظام ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا نا، جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے تو بہت کام کیا ہے، لیکن یہاں پر یہ پانی ہی فراہم نہیں کر رہے. آپ صاف پانی کی کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے یاد ہے اچھی طرح، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ایک جگہ پر ہم نے الخدمت کے تحت بورنگ کروائی تھی اور وہاں پر انتہائی کھارا پانی نکلا، کڑوا پانی تھا سمجھ لیں. یہ میٹروول سائٹ پہ کوئی جگہ تھی. تو میں نے کہا کہ یار یہ میں نے جب چکھا اس کو تو میں نے کہا تو بہت ہی عجیب سا پانی ہے. تو انہوں نے کہا حافظ صاحب پانی تو ہے، کم از کم ہم اس کے ذریعے سے کچھ تو اپنے کام کر لیں گے، ہمیں تو یہاں پانی ہی نہیں ملتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ آج کے زمانے میں ہم رہتے ہیں جب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یہ پانی ہی فراہم نہیں کر رہے ہیں، مہینوں پانی نہیں آ رہا جگہوں پہ، برسوں پانی نہیں آ رہا اس شہر میں، کراچی جیسے شہر میں. تو صاف پانی تو آپ چھوڑیں کہ یہ کیا اس میں انتظام کریں گے. اور پھر خود آپ یہ بتائیے نا اس وقت کہ جو آپ نے محکمہ صحت کی بات کی ہے، جائیں نظر عباسی شہید اسپتال. میں ابھی پرسوں تعزیت کے لیے گیا تھا، وہ جو کینیڈا سے آئے ہوئے تھے جو بچوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور ان کو قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا اسٹریٹ کرمنل نے لوٹ مار کرتے ہوئے. تو مطلب آپ دیکھیں نا کہ پھر ہوا کیا تھا. جب وہ زخمی ہوئے، گولی لگی، تو لے کر جب اسپتال عباسی گئے تو وہاں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا. وہ ٹراما سینٹر ہے، ایمرجنسی ہے، گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے. وہاں جو بھی نرس وغیرہ تھی اس نے کہا ہم لیں گے نہیں اس کے، اس کو چلے جائیں. وہ بندہ تڑپ کے مر گیا. اور مرتضی وہاب صاحب کے تحت چلنے والا یہ اسپتال اور ناصر شاہ صاحب کے تحت چلنے والا یہ اسپتال اور مراد علی شاہ صاحب اور بلاول صاحب اور زرداری صاحب کے تحت چلنے والا یہ اسپتال، یہاں پر یہ سلوک انسانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. جائیں ابھی آپ، کتے وہاں پر گھوم رہے ہوتے ہیں، وہاں کی ایمرجنسی کا حالت دیکھ لیں اور وہاں کی جو ہے وہ پورے وارڈز کو دیکھ لیں، آئی سی یو کو دیکھ لیں. آپ کو لگے گا کہ آپ جو ہے نا وہ کسی ایسے جگہ پر، کسی ایسے افریقی ممالک میں جہاں پر انسانی زندگی بس شاید ابھی دریافت ہوئی ہے، پتہ چلی ہے، وہاں کا کوئی ہسپتال ہے. یہ شہر کراچی کا حال کیا ہوا ہے انہوں نے. سندھ گورنمنٹ ہسپتال جا کر دیکھ لیجئے اٹھا کر، شعبہ صحت چند چیزیں این جی اوز کے حوالے کر کے، اور جو بیچارے کچھ کاروباری لوگ ہیں جنہوں نے کچھ وارڈز لے لیے ہیں، کچھ ڈپارٹمنٹ لے لیے ہیں، کچھ انڈس ہسپتال ہے جو ان کا سارا لوڈ لے لیتا ہے. اس کے پیچھے یہ پورا کا پورا اپنا چھپا دیتے ہیں اپنی کرپشن کو اور نااہلی کو. بدترین ہیلتھ کی فیسلٹی اندرون سندھ کے لوگوں کو اور اب تو شہر کراچی کو بھی حاصل ہے. ظاہر ہے کہ یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں جو بالکل سب کے سامنے ہیں، اور اس کو ظاہر ہے نہ صرف یہ کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے بلکہ اس کو ٹھیک کروانے کی کوشش کریں گے. نہیں، کمشنر کراچی کیا حکومت کی بات ہے نا، کمشنر تو حکومت کے نمائندے ہیں نا. اگر دودھ کی قیمت بڑھ رہی ہے، اب وہ دودھ والے کہتے ہیں کہ ہم تو اس لیے بڑھائیں گے کہ ہمیں چارہ صحیح نہیں مل رہا، ہمیں فلاں نہیں مل رہا. بھائی یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. آپ ان کے چارے کا انتظام کریں، آپ ان کی دیگر چیزوں کا انتظام کریں. عام آدمی کے پاس دیکھیں نا یہ دودھ کیسے دسترس میں آ سکتا ہے. لوگ کیا کریں، بچوں کو دودھ بھی نہ پلائیں. ہم کیا جانتے نہیں ہیں؟ غریب لوگ چھوڑیں، آپ مڈل کلاس مائیں جو ہے نا بچوں کو دھوکہ دینے کے لیے پانی کی مقدار مزید بڑھا دیتی ہیں اس میں کہ بچوں کو دودھ تو مل رہا ہے لیکن اس کی نیوٹریشن کیسے ہوگی پوری.
بچے کیسے آگے بڑھیں گے، پنپیں گے؟ 3.5 کروڑ لوگوں کا یہ شہر ہے، 65% لوگ وہ ہیں جو 35 سال تک کی عمر تک کے ہیں. تو آپ بتائیے کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے موجود ہیں اور پراپر ان کو جو ہے وہ آپ غذائیت ہی نہیں دے سکتے. اور اتنی مہنگائی 230 کر دیا ہے نا. اب بتائیے یار، مذاق ہے. ریٹ 180 ہے، 180 بھی نہیں ہونا چاہیے وہ. لیکن آپ کوئی پوچھنے والا ہے اس شہر میں؟ تو کمشنر ہو یا کچھ ہو، گورنمنٹ ہے نا، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے 15 سال سے یہاں پر، ان کی ذمہ داری ہے یہ. اب صاحب امید کریں بلاول اچھی فیصلہ میں کہے گا کہ اس کے گھر میں نل کے ذریعے پانی آ گیا. دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ یہ تو روز اپنا مذاق اڑواتے ہیں خود ہی، ہمیں کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ تماشا ہی مچایا ہوا ہے نا، ہر چیز پہ قابض ہیں. ہزاروں ارب روپے کا بجٹ ہوتا ہے نا سندھ حکومت کا. صحت کا بجٹ 200 ارب روپے سے زائد ہے نا، 216 یا 220 روپے. تعلیم کا بجٹ 309 ارب روپے. اور ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے. ہم نے کیلکولیشن جو کی 15 سال میں ڈیولپمنٹ کا بجٹ اگر اس وقت کی ڈالر ویلیو کے مطابق نکالیں، یہ 7.5-8 ہزار ارب روپے بنتا ہے. 7.5-8 ہزار ارب روپے ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے سندھ کا، جو 15 سال ان کی حکومت کا ہے. مجھے آپ بتائیں اس میں سے کہاں لگا ہے یہ پیسہ؟ ارب کا مطلب 1 ارب میں 100 کروڑ ہوتے ہیں، تو 1000 ارب تو 7.5 ہزار ارب. یہ 15 سال میں آپ بتائیں ڈیولپمنٹ کہاں ہوئی ہے؟ لاڑکانہ میں ہوئی ہے، کنکوٹ میں ہوئی ہے، کشمور میں ہوئی ہے، نوڈیرو میں ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے؟ کراچی میں تو خیر آپ کرنا ہی نہیں چاہتے، یہاں تو صرف لوٹنا چاہتے ہیں، دینا تو کچھ نہیں چاہتے. یہاں پر کہاں کی ہے ڈیولپمنٹ؟ آپ اپنی پیپلز بس سروس دکھاتے ہیں، وہی 210 بسیں ہیں، کسی کو ایک روٹ پہ چلا دیتے ہیں، دوسری کو دوسرے پہ چلا دیتے ہیں، پھر پنک کلر کر دیتے ہیں، پھر ریڈ کلر کر دیتے ہیں، پھر اورنج کلر کر دیتے ہیں، پھر ایک جگہ سے افتتاح کر دیتے ہیں، پھر دوسری جگہ سے افتتاح کر دیتے ہیں. بارش میں وہ سسٹم جام ہو جاتا ہے. یہ آپ نے پورے 15 سال میں یہ تحفہ دیا ہے کراچی کو، جہاں ہزاروں بسوں کی ضرورت ہے. ریڈ لائن بنا رہے ہیں، گرین لائن تو وفاق کا سبجیکٹ تھا. آپ ریڈ لائن میں حشر کو دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. نہ اس کا ڈیزائن صحیح، نہ اس پہ ایگزیکیوشن صحیح ہو رہی ہے، بار بار کام رکتا ہے، بدترین حالات سے لوگ دوچار ہیں. تو کیا کریں گے؟ تو کیا ان کے ٹینکروں میں پانی اور کیا ان کے نلکوں میں پانی؟ عوام کا ناطقہ بند کر کے رکھا ہوا انہوں نے.